بہت سالوں بعد، سال ہو گئے آپ کو میرے پاس آئے ہوئے، بہت سالوں بعد آپ کی ملاقات پراپر طریقے سے ہو رہی ہے آج عتیقہ کیانی سے، اور ہم نے شروعات کی ان کی 3 سال کی عمر سے۔ اتنی پہلے جانا پڑے گا مجھے، 3 سال کی عمر سے بچوں کا پروگرام چلتا تھا رنگ برنگی دنیا، سہیل رانا کرتے تھے۔ ہاں تو اچھا وہ تو میں تھوڑا سا آگے آ گئی ہوں اس چیز میں، لیکن 3 سال میں آپ کے ابو کا انتقال ہوا؟ جب میرے ابو کا انتقال ہوا تو میری امی آلریڈی اس ٹائم جاب کر رہی تھیں۔ اچھا، جب ان آپ کی امی اسکول میں تھیں؟ اسکول میں ایجوکیشنسٹ؟ جی ہیڈ مسٹریس تھیں، اور گورنمنٹ کا اسکول تھا۔ اچھا، تو اس ٹائم میرے جب ابو حیات تھے اس ٹائم امی جاب کر رہی تھیں، اور بچے بھی ان کے اسی ٹائم کے اوپر پیدا ہوئے، اور ہم جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو فیملی کے اندر کافی سارے ایشوز ظاہر ہے ینگ ڈیتھ کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ فیملی اب اس ٹائم باتیں کروں گی وہ والی تو پھر بڑی عجیب سی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی زندگی میں کرنی چاہیے۔ ہاں کی ہے، میں نے کی بھی ہیں، لیکن اپ نو ہارڈ فیلنگس، مطلب میں کہتے ہیں نا زندگی میں انسان کی کچھ تلخیاں اس طرح ہوئی ہوئی ہوں تو آپ کو ان کو گرا باندھ کے اپنی لائف کے ساتھ ساتھ اس بیگیج کو لے کے نہیں چلنا چاہیے۔ کبھی کبھار وہ تلخیاں آپ کو آگے پش بھی کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں، وہ نعمت بن جاتی ہیں، تلخیاں اگر نہ ہوں شاید حدیقہ کیانی نہیں ہوتی نا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ گریں اور اٹھیں، وہ والی سچویشن ہوتی ہے، اور لائف از آل اباؤٹ دیٹ۔ میری لائف کے اندر ان کے لیے گریوینسز کوئی بھی نہیں ہے، اب بالکل بھی نہیں ہے، شاید بچپن میں تھے، بچپن میں میرے دل کے اندر تھا کہ ایسا کیوں نہیں، بٹ آئی تھنک وی آر آل سولز اینڈ وی آر آن اے جرنی۔ خاندان والے چینج ہوتے ہیں جب خاص طور پہ ماں باپ میں سے کسی کوئی ایک چلا جاتا ہے تو خاندان والے بدلتے ہیں۔ تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پراپرٹیز کے ایشوز تھے، ایک ظاہر ہے پاور اور اسٹرینتھ اور ایک رچنس کا ایک اپنا وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میرے فادر کی فیملی واز کوائٹ رچ، تو پراپرٹیز کے بہت سارے ایشوز تھے۔ تو میرے جو تایا ہیں ان کی طرف سے ہمیں بہت سارے ایشوز تھے، خاص طور پہ انہوں نے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کی میری والدہ کے لیے۔ میں اب اس ٹائم اس لیے بات کر رہی ہوں، آئی نو میری فیملی ہے، کزنز ہیں، آگے فیملی ہے، اینڈ آئی لو دیم، مجھے کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ پھوپھوز تھی میری، اب وہ ایک ہی بردر حیات رہ گئے تھے، 3 بھائی تھے۔ میرے چچا کی شہادت ہو گئی تھی 65 کی وار میں، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی 75 میں۔ تو میری جو تایا تھے جو سب سے بڑے وہ اب حیات تھے، تو ظاہر ہے جو بہنیں ہیں جو پھوپھوز ہیں وہ آبویسلی ان کو لیٹ گو تو نہیں کر سکتی تھیں، یا ان کو تو نہیں چھوڑ سکتی تھیں کہ 2 بھائی تو پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کو ان کا ساتھ دینا پڑا۔ سو وہ پراپرٹیز کے اندر پھر کامن انٹرسٹ تھے، تو اس میں پھر میری والدہ جو ہے نا وہ اسکول کے پریمیسز میں ہم لوگوں نے اپنا ریزیڈنس کر لیا۔ شکر ہے کہ گھر ور بھی آپ کا چھن گیا، سب کچھ چھن گیا۔ میرے ابو کی جو فاکس ویگن تھی اس ٹائم بالکل ایک برانڈ نیو خوبصورت سی، تو وہ بھی آ کے ہمارے کزن وزن لے گئے تھے کہ یہ اب کس نے چلانی ہے، بچے تو اتنے چھوٹے ہیں۔ گھر سے ڈیکوریشن پیسز اٹھا کے، سیدھی تھی، بہت سیدھی تھی، ایجوکیشن پہ زیادہ ان کا تھا، مطلب ہوتا ہے نا کبھی کبھار تھوڑی اسٹرانگ ہوتی ہے عورت تو فائٹ کر لیتی ہے۔ اماں میری بڑی گولڈ میڈلسٹ ہے، انگلش ماسٹرز والی خاتون لیکن انہوں نے لیٹ گو کیا سب لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، کیونکہ اس ٹائم بچے انسیکیور تھے ان کے، کہ چھوٹے تھے، فیملی پاورفل تھی، اور میری امی کی فیملی ساری ایجوکیشن میں تھی، تو وہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو اتنے اس فیملی کے ساتھ ایک کہتے ہیں نا لڑ سکیں یا کچھ اس طرح۔ اور خاص طور میری مدر واز ویری ینگ، تو وہ شی واز ہارڈلی 31، کیونکہ میرے فادر واز ینگ آلسو، تو وہ میری مدر بالکل ینگ وڈو تھی اس ٹائم، تو بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو ان کو پروٹیکشن دینی تھی، تو انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ انہوں نے پھر نا سائن کر دیے، اور سائن کر کے ان کو ساری پراپرٹی یہ وہ جو بھی ان کو چاہیے تھا کر دیا۔ میری پھوپھوز آئیں گھر سے ڈیکوریشن پیسز تک اٹھا کے لے گئیں کہ اے میرے پاپے دی نشانی ہے، تو یہ تو ظاہر ہے پٹواری، تو وہ ساری اٹھا کے لے گئے۔ بٹ ہم لوگ تو بالکل کہتے ہیں نا زمین پہ آ گئے، لیکن زمین پہ اس لیے نہیں آئے کہ میری مدر کی ایجوکیشن کام آ گئی، اور میں کہتی ہوں کہ جتنا انہوں نے بیلنس کیا ہمیں لائف کے اندر، تو اب ان ساری انسیکیورٹیز کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو ٹیلنٹ ہوگا۔ اور 2 بہن بھائی تھے؟ 3۔
हदीका और बहन, लाला को तो जानते भाई हैं। हाँ। और साशा मेरी साशा? हाँ जी मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। और वो मेरे साथ शुरू में सॉन्ग्स भी करती थी और फिर उसके बाद शी गॉट मैरिड, वेंट टू अमेरिका, तो अभी बस वो कुछ अरसे के लिए आई हुई है। ओके। तो बस मैं अब बैक स्टोरी के ऊपर जा रही हूँ। तो वहाँ से PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की चिल्ड्रन आर्ट वर्कशॉप के हम मेंबर्स बन गए। हाँ। वहाँ से तीनों को बनाया। तो वहाँ से एक पाथ क्लियर हो गया। सो बेसिकली पेरेंट्स की तरफ से मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट हाँ। कि बच्चे जब छोटे हों तो किसी किस्म की कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन हो या ना हो, बच्चों को एक पाथ देना, क्योंकि उस टाइम वो अनक्लियर से हो रहे होते हैं। बच्चों का बचपन नहीं छीनना चाहिए। बच्चों का बचपन नहीं छीनना चाहिए, उनको एक पाथ के ऊपर आपको ज़रूर देखना चाहिए। हाँ। कि उसके अंदर क्या है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। अच्छा, मैंने नोट ये किया, मुझे साशा का पता नहीं था, लेकिन लाला और आप दोनों के अंदर म्यूजिक का टैलेंट था। मेरी बहन के अंदर भी म्यूजिक का टैलेंट। हाँ, उनके हाँ। अम्मा एजुकेशनिस्ट, अब्बा का ताल्लुक फौज से, तो ये किधर से आया? अब्बा का ताल्लुक एयरफोर्स से था। हाँ। लेकिन वो फिर उन्होंने एयरफोर्स छोड़ दी थी और फिर वो फूड डिपार्टमेंट में आ गए थे। लेकिन ये म्यूजिक का एलिमेंट तो कई खानदान से होता है ना, कोई टैलेंट वो आता है मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे में। निदा अम्मा और आगा की ना दोनों की आवाज़ खूबसूरत थी। हाँ, मेरी अम्मी गाती नहीं थी, लेकिन अम्मी की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, बोलने में और बचपन में उन्होंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ रेडियो का 1-2 प्रोग्राम्स भी किए, गहवारा के नाम से। हाँ, पोस्ट करती थी। तो सिर्फ आवाज़, खूबसूरत आवाज़ अम्मा की। और अब्बू की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। वो मुशायरे करते थे। अच्छा। और वो मुनीर न्याजी साहब, कतील शिफाई, रियाजुर रहमान सागर, ये सारे जो थे ना, अहमद फराज, ये सारे के सारे मेरे अब्बू के गैदरिंग में होते एज ग्रुप के थे। और लाहौर में एक पंजाब टी हाउस है या कुछ इस तरह की जगह थी जहाँ पे सारे दे यूज्ड टू गेट टुगेदर और शायरियाँ करते थे, मुशायरों में जाते थे। तो अब्बा को तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने चांस नहीं दिया, उनकी ज़िंदगी नहीं रही, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छे शायर थे। अच्छा। और मुशायरे में वो कहते हैं ना, वो मेलोडिक वे में पढ़ते थे शायरी। तो वो शायद वहीं से ही एक सिलसिला। हाँ। So, if you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.